دوسرا بڑا فائدہ، لوگ آپ پر جان بھی قربان کرنے کو سعادت سمجھیں گے۔ پیسہ کیا ہے؟ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو مخلصانہ مشورے دیں گے، آپ کے مشکل اوقات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام آئیں گے۔ جب ہم کتب جرح و تعدیل کا مطالعہ کرتے ہیں، اچھے اخلاق والے علماء کا کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا، وہ اپنی ذات میں ایک تاریخ ہوا کرتے تھے۔ بڑی زیادہ مثالیں، ایک مثال میں دیتا ہوں سماحت الشیخ شیخ الاسلام امام ابن باز رحمہ اللہ کی۔ ابن باز رحمہ اللہ کے حالات ضرور پڑھیں، جو بھی کتاب آپ کو ملے ابن باز رحمہ اللہ پر، کئی شیوخ نے عربی میں اردو میں کافی کتابیں چھپی ہیں، ان کے حالات پر ایک کتاب کا ضرور مطالعہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی غریب تھے، شروع میں الریاض کی ایک گلی میں پھٹا لگا کر کپڑا فروخت کیا کرتے تھے۔ تو غریب ہی ہوئے نا، پھٹے پر کو 2-4 ہزار 10 ہزار کا کپڑا رکھا ہے، فروخت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ پھٹا لگانا کاروبار کرنا پسند نہیں تھا، میرے اللہ نے ان کو نبینہ کر دیا۔ 16 سال عمر تھی ابن باز کی، نبینہ ہو گئے، آنکھوں پہ موتیا وغیرہ اترا، نبینے ہو گئے بالکل 100%۔ جب بھی آپ پر کوئی مشکل پیش آئے، ثابت قدمی تو اس مشکل وقت میں دکھانی ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کو ناکامی کی طرف لے جانا ہے یا کامیابی کی طرف، وہ تو مشکل اوقات میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو ابن باز رحمہ اللہ نے بلند ہمتی کا ثبوت دیا، اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا۔ یا اللہ، تو نے آنکھیں دی تھیں، تو نے میری آنکھوں کی بنائی چھین لی ہے، تو میں تو اسے راضی ہوں، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، میرا مرنا میرا جینا تیرے دین کے لیے وقف ہے۔ پڑھنا شروع کر دیا، دین کی طرف آ گیا، بڑا پڑا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے آسان کام یہی ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہو جائیں۔ آسان کام تو یہ تھا، لیکن یہ ہمیں لوگوں کو راضی کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ آپ 10 سال راضی کرتے رہیں کسی کو، 10 سال بعد مخالفت کر دے تو وہ فوراً آپ کا دشمن بن جائے گا، کیونکہ آپ نے غیر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی نا، جو شرک تھا، غیر اللہ کو راضی کرنا شرک تھا، تو آپ کو کامیابی مل سکتی نہیں۔ بہرحال ابن باز میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صفات رکھی تھیں، سب سے بڑی صفت ان کا اخلاق تھا۔ ابن باز کا اخلاق تھا، الاخلاق تھا۔ جب ہم ان کی حالات کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کی قسم دل سے دعائیں نکلتی ہیں ابن باز کے لیے۔ توجہ فرمانا، ان کی معقول عرب حکومت کی طرف سے وہ قاضی القضات بھی تھے، وہ مدینہ یونیورسٹی کے بھی چانسلر تھے، سبحان اللہ۔ ایک نبینہ شخص، اس کی تحریک محنت پوری دنیا اسلام کو مدینہ یونیورسٹی دے گئی۔ مدینہ یونیورسٹی میں ابن باز کی بڑی خدمات ہیں، بڑی محنتیں ہیں۔ شیخ البانی کو یہاں لانا،
شیخ امین شنقیطی کو یہاں لانا، شیخ عبد القادر شیبہ الحمد جیسوں کو یہاں متعین کرنا، اور بڑے بڑے عظیم الشان کام کرنے، وہ بنیاد یہ نبینا شخص ابن باز بنا۔ ان کے حالات کا خلاصہ یہ ہے، اتنے یہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، دنیا ترستی تھی ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے مصافحہ کرنے کے لیے لوگ ترستے تھے، ہم نے ابن باز کو ملنا ہے۔ کھانے وانے میں ان کے دسترخوان بڑے وسیع تھے، انہوں نے ٹائم خاص کی ہوئے تھے، وقت خاص، روزانہ یہ وقت میرا پبلک کے لیے ہے۔ جب ابن باز رحمہ اللہ پبلک کے لیے وقت مقرر پر اپنے اس صحن میں آتے تو وہاں لوگوں کا مجمع، لوگوں کا جمع غفیر ہوتا تھا۔ شیخ صاحب اتنے اچھے اخلاق ہوئے، ہر کسی کو ٹائم دیتے تھے۔ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں ہزاروں لوگ ابن باز کے محفل میں بیٹھے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ کچھ علم حاصل کرنے کے لیے، کچھ مسائل پوچھنے کے لیے، کچھ ذاتی پریشانیوں کے حل کے لیے۔ ابن باز وہ شخص تھا جتنے مرضی بڑی سے بڑی پریشانی کا آپ نے اظہار کر دیا ہے، ابن باز وہ شخص تھا، ابن باز کے کان میں آپ نے بات ڈال دی ہے۔ آپ نے کہا شیخ صاحب مجھے $1,000,000 چاہیے، مجھے $1,000,000 چاہیے اللہ کے لیے، میں نے زمین خریدنی ہے، یونیورسٹی بنانی ہے۔ تو ابن باز وہ شخص تھا، آگے سے ہاں ہی ہونی ہے، نہ ہونی نہیں، آئی سمجھ؟ اللہ اکبر، یہ ان کے اخلاق کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ بڑے زیادہ میں آپ کو واقعات سنا سکتا ہوں، ایک آدھا سنا کر بس کرتا ہوں بات۔ ایک شخص آیا، کہا شیخ صاحب مجھے گھر میں حالات خراب ہیں، مجھے 20,000 چاہیے، 20,000 ریال چاہیے۔ تو شیخ نے فرمایا سیکرٹری سے بیٹا لکھ دیں، چیک کاٹ دیں، جا کے لے لے۔ تو چیک میں گنتی لفظوں میں بھی گنتی ہوتی ہے اور عدد میں بھی گنتی ہوتی ہے، 2 ہوتی، وہ زیادہ نہیں پڑھا لکھا ہوگا ہے نا، اس نے باہر جا کے نا 1 صفر کا اضافہ کر لیا، وہ تو اضافہ کر لیا لیکن جو عربی میں لکھتے ہیں وہ تو وہی تھا نا 20,000، اس نے 2 لاکھ بنا لیا ہے نا۔ بینک والے کے پاس گیا، ابن باز کا چیک دکھایا، جی مجھے دے دیں۔ اس نے دیکھا بھی اس نے صفر خود ڈالی ہے، فوراً ابن باز کے سیکرٹری کو فون کیا کہ شیخ صاحب سے کہا جائے فلاں نامی شخص آپ سے 20,000 کا چیک کٹوا کے لایا ہے، اس نے صفر کا اضافہ کیا ہے۔ اس موقع پہ میں اور آپ ہوتے تو بتائیں ہمارا کیا رویہ ہوتا، کیا رویہ ہوتا؟ جو دیا وہ بھی لے لیتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں وہ کون شخص ہے جو بینک والے سے کہہ رہا ہے کہ محترم اصل میں اس بھائی کو 2 لاکھ کی ضرورت تھی، اصل میں اس شخص کو 2 لاکھ کی ضرورت تھی، مجھ سے شرما گیا ہوگا اس لیے اس نے 20,000 لکھا، آپ اس کو 2 لاکھ ہی دے دیں۔ یہ ہے اخلاق۔ دنیا آپ کو قتل کرنے پر تلی ہوئی ہو، آپ کو بدنام کر رہی ہو، لیکن آپ اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ ہندوستان کے اندر ہماری سلفی سب سے بڑی یونیورسٹی ڈاکٹر علامہ محقق محدث لقمان سلفی، ڈاکٹر لقمان سلفی بڑا مشہور نام ہے، حافظہ اللہ، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ادھر سے پڑھے، مکہ مدینہ سے ادھر ہی کام شروع، ملازمت مل گئی،
کرتے کراتے ابن باز رحمہ اللہ کے دفتر کے سیکرٹری بن گئے الریاض میں. وہاں ہے باتوں باتوں میں چونکہ ابن باز کے حوالہ سے یہ باتیں کلیئر تھیں کہ آپ ابن باز کے کان میں بات ڈال دیں پوری دنیا کہتی رہی یا نہ یہ ناممکن ہے. ابن باز کی زندگی کا مشغلہ ہی یہ تھا جس کو دنیا ناممکن کہتی ہے ابن باز ممکن اللہ کی رضا کے لیے کر کے رکھ دیتا تھا اور منٹوں سیکنڈوں میں. آپ کو کوئی مسئلہ پڑ گیا ہے آپ نے حکومت سے رابطے کیے بڑے شیوخ محدثین سے رابطے کیے آپ نے رابطے کیے آپ کا مسئلہ حل ہوا نہیں. پورے عرب میں لاکھوں کروڑوں دنیا دوسرے ملکوں سے آباد ہے ان کو بھی حکومتی لیول کے مسائل درپیش ہوتے ہیں نا کتنے زیادہ پریشانی ہے نڈال ہو چکے ہیں اب زندگی موت کا مسئلہ بن گیا ہے آپ ابن باز تک پہنچ گئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ابن باز وعلیکم السلام رحمہ اللہ تک پہنچ گئے ہیں. آپ نے کہا شیخ صاحب میرا یہ مسئلہ ہے آپ ایسے سمجھیں جیسے آپ کسی دنیا کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے ہیں جہاں سے نہ نہیں ہوگی. آپ نے بات بتائی کہا سیکرٹری سے بھی کر دیں ایسے کر دیں لکھ دیں ابن باز کہتا ہے کر دو بات ختم ہوئی. بیٹھے بیٹھے ڈاکٹر لقمان سلفی بھی نوجوان تھے جذبات رکھیں اپنے اندر دل میں غم رکھیں اللہ کی رضا کے لیے تڑپے روئیں فکر کریں میرا رب سب کچھ مہیا کر دے گا آپ کے پاؤں کی خاک بنا دے گا. دنیا آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی آپ لوگوں کے آگے آگے ہوں گے انشاءاللہ العزیز. لقمان سلفی صاحب نے کہا شیخ صاحب میرا ایک جذبہ ہے میرے دل میں. جی بیٹا کیا جذبہ ہے؟ میرا خیال ہے میرا علاقہ اب مجھے یاد بھول گیا ہے بہار ہے یا اتر پردیش ہے بہرحال اس کا بیک ورڈ دیہاتی ایریا ہے نا دور دراز. شیخ صاحب میری سوچ ہے وہاں بہت بڑی ہماری دینی یونیورسٹی ہونی چاہیے. آپ نے بھی اظہار کیے میں نے بھی اظہار کیے ہے نا سب نے اظہار کیے. میں تو کہتا ہوں کاش میں بھی ابن باز کے دور میں زندہ ہوتا ان سے میری ملاقات ہوتی میں کوئی شعور کی زندگی میں ہوتا میری ملاقات ہوتی تو میں بھی ان سے اظہار کرتا شیخ صاحب مکہ المکرمہ میں اپنی یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں میں اپنی یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں ان سے یہ بات کرتا تو وہ نہ کرتے ہاں ہی کرتے ٹھیک ہے بیٹا اتنا ایریا میں آپ کو لاڈ کروا کے دیتا ہوں جو مرضی دین کا کام کریں. ان کی کاغذوں میں نہ تھی نہیں. ڈاکٹر لقمان نے یہ بات کہی ہے کس کے سامنے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے تڑپنے والے کے سامنے فکر مند کے سامنے غمگین کے سامنے. تو ابن باز نے کہا بیٹا رکا لکھیں ہاں انشاءاللہ ہم بناتے ہیں یونیورسٹی بناتے ہیں رکا لکھیں. جی کیا؟ شیخ صاحب نے 2-4 جملے بولے کسی عرب شہزادے کو مخاطب کیا عرب شہزادے کو مخاطب کیا کہ یہ میرا بیٹا میرا شاگرد آپ کے پاس آ رہا ہے جو یہ کہتا ہے کر دیں. یہ نہیں کہا 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے نہیں. میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اشفعوا تؤجروا تم سفارش کیا کرو سفارش کا تمہیں اجر دیا جائے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو سفارش بھی بڑی بات ہے. آپ سفارش کر دیں آپ کو تو نیکی مل گی آگے اس کے مقدر کام ہوا ہے یا نہیں ہوا. آج سفارش کرنا بھی گناہ ہو گیا سفارش کرنا بھی اس میں بھی کنجوسی اختیار کی گئی ہے. آپ کے ایک جملے سے میری بلڈنگ بن سکتی ہے میرے مدرسے کا لینٹر ڈل سکتا ہے تو آپ جملہ بول دینا پر بولیں گے نہیں. حسد شیطان عداوت دین سے دشمنی اللہ کی ناراضگی وہ ہمیں زیادہ پسند ہے.
کیسے ہم اللہ کو خوش رکھیں؟ نہیں نہیں جی وہ چلو دیکھیں گے، سوچیں گے، مشورہ کر لیں گے، کریں گے، نہ کریں۔ بیوقوف لوگ، جاہل لوگ، دنیا دار لوگ، دنیا کی پوجا کرنے والے لوگ نہیں سفارش کریں گے آپ کی۔ اب بھائی آپ کی زبان ہلانے سے اس غریب کا پکا گھر بن سکتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے میرا بیٹا مصطفیٰ میرے ساتھ تھا۔ ہمارا ایک شعبہ ہے نا، مستحق اہل الحدیث سے تعاون کرنا، محبت کرنا۔ ہماری یہ خواہش ہے، ہم انشاءاللہ گھر بھی تعمیر کر کے دیتے ہیں۔ ہمارے جذبات اور اس پر عملی کام بھی جاری ہے الحمدللہ۔ آپ کے سامنے باتیں ہوئی تھی نا بیٹا، ادھر بھی ہمارے مومنین ہیں اس شعبہ میں، اس ٹرسٹ میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی میری زبان، میرے کہنے سے اگر آپ یتیم ہیں، آپ کے باپ کا سہارا ختم ہو گیا ہے، اللہ کا سہارا بہت بڑا سہارا ہے، تو میرے کہنے سے آپ کو گھر پکا مل جائے تو مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ مجھے کہنا، پر کہتے نہیں کہتے، بیوقوف لوگ ہیں۔ اشفعوا تؤجروا، یعنی مفت میں جنت مل رہی ہے۔ آپ کے کہنے سے کسی کا گھر بن جائے گا، کسی کا مکتبہ بن جائے گا، کسی کو فائدہ ہو جائے گا۔ میرے کہنے سے آپ کی 10,000 20,000 لاکھ روپے تنخواہ لگ جائے گی تو مجھے کہنا چاہیے، پر کہتے نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہیں نہیں۔ اللہ کے لیے ہوتے تو وہ بندے تلاش کرتے کن کے ساتھ ہم تعاون کروائیں، کن کو گھر بنا کے دیں۔ یہ مسئلہ ہی کون نہیں ہے۔ جینا مرنا اپنی ذات کے لیے ہے۔ میں ٹھیک ہوں، گاڑی پجارو، گاڑی سب کچھ ہے، کوٹھی بنگلہ ہے، جی ہے، بینک بیلنس کروڑوں اربوں خربوں ہے، جی ہے، بس کافی ہے۔ آپ کو کیا لگے میرے ساتھ؟ آپ تو میرے پاؤں میں جوتا بھی اچھا دیکھیں گے تو کڑیں گے، اوے جوتا اچھا پہن لیا اس نے، کیوں پہنا ہے؟ نہیں، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے۔ ابن باز نے لکھا، جاؤ فلاں شہزادے کے پاس جاؤ، لیٹر لکھ دیا نا، ڈاکٹر لقمان سلفی حافظہ اللہ الریاض میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ ساری داستان اپنی کتاب، اپنے حالات زندگی میں کتاب ہے 500-600-700 صفحے پر، وہ میرے گھر میں بذریعہ ڈاک آئی، مجھے نہیں پتا کس نے بھیجی، مجھے نہیں پتا، واللہ عالم، کتابیں آتی رہتی ہیں، کسی نے محبت کرنے بھیج دی، اس کو میں پڑھ رہا تھا، اس میں یہ واقعہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، لکھا ہے واقعہ، لکھا ہے۔ لقمان سلفی صاحب لکھتے ہیں، میں وہ رکا لے کر شہزادے کے پاس گیا، وہ شہزادہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، سیکرٹری باہر تھے، میں نے کہا بھی ابن باز کا لیٹر ہے یہ، میں شہزادہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے عرب کے شہزادوں کے دلوں میں بادشاہوں سے بھی، والدین سے بھی زیادہ عزت احترام کس کا ڈالا تھا؟ ابن باز کا۔ ابن باز کا لیٹر آ جاتا، ان کا کارڈ آ جاتا، عرب حکومت کے سارے قانون ختم ہو جاتے تھے، کہتے ابن باز نے کہہ دیا، بات ختم ہوئی۔ یہ کس نے محبت ڈالی؟ اللہ نے۔ کیوں ڈالی؟ یہ بندہ اللہ کے لیے مخلص تھا، اللہ کے لیے تڑپتا تھا۔ لیٹر دکھایا، ہاں شہزادہ بیٹھا ہے، تو لیٹر ایسے سامنے کیا ہے اور ادھر بیٹھ گیا ہے نا، سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ شہزادہ نے کہا بیٹا ادھر آ جائیں۔ شاہ کہتے ہیں میں ڈر کے گھبرا گیا، میں نے کہا محترم میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا، میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا، میں اللہ رب العالمین کے لیے آیا ہوں۔ گھبرا گا نا، کیا مجھے کہے گا؟ کہتے بیٹا میں نے کچھ بولا ہے؟ نہیں جی، بس آپ ادھر آ جائیں۔ شہزادے نے ادھر بلایا اور اپنے گلے لگا لیا، کہتے ہیں بیٹا ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ جیسے غریب لوگوں سے محبت ہے کہ ہمیں آپ جیسوں کی وجہ سے نیکی کا موقع مل جاتا ہے، آپ جیسے غریب لوگوں کی وجہ سے، ابن باز کی توجہ سے ہمیں نیکی کا موقع مل جاتا ہے۔ بیٹا آپ بولیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ جو آپ چاہتے ہیں بولیں۔ سیکرٹری کو بلا لیا شہزادے نے، جو بولتے ہیں یہ لکھتے جاؤ۔ شاہ نے کہا
ہمارا ایک بیکورڈ ایریا ہے ہندوستان میں، وہاں دین کی کمی ہے، میرا ارادہ ہے بہت بڑا جامعہ یونیورسٹی ہو، اتنے ایکڑ زمین ہو، اتنے ایکڑ، جتنی بولی شہزادے سے لکھ لی اتنے ایکڑ، اس میں اس طرح کی بلڈنگ ہو، ہاسٹل ہوں، طالبات کے دارے لاگ ہوں، مکتبہ لاگ، ریسرچ سینٹر، نشر و اشاعت کا، مسجد، طلبہ تخصص کے، یہ سارے شعبے، سکول، دینی دنیا میں سارے شعبے الگ الگ ہوں، وہ سیکرٹری لکھتا جا رہا ہے۔ لقمان سلفی بولنا بند ہو گئے ہیں، شہزادہ کہتا ہے بس یہ باتیں، جی یہ باتیں۔ وہ شہزادہ کہتا ہے بیٹا یہ باتیں ہم آپ کی ابن باز نے تائید کر دی ہے تو ہمیں ساری قبول ہے انشاءاللہ، اتنے ایکڑ زمین، کتنا بجٹ ہے، اتنے بلڈنگ، آپ بجٹ بنائیں، ہم سارا پیسہ آپ کو مہیا کر رہے ہیں، کام شروع کروا دیں، نقشہ VIP بنائیں اور کام شروع، جتنا بھی پیسہ لگے گا ہم لگا رہے ہیں۔ یہ بیٹا آپ کی چاہت ہے، ایک میری بھی چاہت ایڈ کر لیں، جب تک میں زندہ ہوں، میری اولاد زندہ ہے، اللہ ہمیں دیتا رہے، تو اس ادارے پر تمام اخراجات، طلبہ کے، اساتذہ کے، جتنے بھی تنخواہیں، کھانے وانے، وہ بھی بیٹا ہماری طرف سے ایڈ کر لیں۔ صحیح؟ یہ واقعہ لکھتے ہوئے رو رہے ہیں یہ ڈاکٹر لقمان سلفی، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابن باز کے 2 حرفوں میں اتنی تاثیر رکھی ہے۔ لوگ بہانے تلاش کرتے تھے کہ ابن باز اشارہ کریں، اشارہ 1 ارب روپے کا ہو رہا ہے تو اگلے ملین خرچ کرنا بھی اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ صحیح؟ اسی کتاب میں لکھا ہے، ڈاکٹر لقمان سلفی صاحب بیان کرتے ہیں، میرا چھوٹا سا گھر تھا، میرے ماشاءاللہ ان کی ماشاءاللہ 11 بیٹیاں ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ 11 بیٹیاں ہیں، شاید 1 بیٹا ہے۔ 11 بیٹیاں یا 9 بیٹیاں، یاد مجھے بھول گیا، 9 یا 11، 1 بیٹا ہے۔ کہتے ہیں ہم ماشاءاللہ اتنی زیادہ میرے بچے تھے تو میرا گھر کتنا تھا؟ چھوٹا سا، 1-2 کمرے پر مشتمل، چھوٹا سا کمرہ، وہ بھی کرائے پر ہے نا، کرائے پر ہم نے لیا ہوا۔ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ نے مجھے فون کیا، ڈاکٹر صاحب ہمارا کھانا تیار کرو، ہم آ رہے ہیں۔ علامہ ایسی علامہ ہی تھا۔ علامہ کے پیچھے بھی ابن باز کا ہاتھ تھا۔ ابن باز، علامہ احسان کی جرت کو سلام۔ جرت کی کئی وجوہات تھیں، ایک بڑی وجہ اللہ رب العالمین کی مدد اور توفیق کے بعد اس کا نام تھا ابن باز۔ جب عرب علماء سارے چپ ہوتے تھے، ان کی زبان پہ تارے لگے ہوتے تھے، علامہ احسان پھر بھی بولتا تھا۔ وجہ اللہ کی رحمت کے بعد ابن باز کا پیچھے ہاتھ ہوتا تھا۔ اگر حکومت نے غلط قانون بنایا ہے، میرا علامہ آدھی رات کے وقت ابن باز کے گھر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، سارے پریشان، ابھی کون پاگل آدھی رات کو آ گیا ہے، کون آ گیا؟ سیکرٹری سے کہا احسان اللہ ظہیر، احسان الہی تلمیذ شیخ ابن باز، ان کو بیدار کریں، میری بات سنیں، احسان لے آیا ہے۔ آدھی رات کا ٹائم ہے، ابن باز احسان لائی، کوئی ضرور وجہ ہوگی، ورنہ وہ تو نہیں ہے، وہ تو بڑا قدردان ہے، مؤدب ہے۔ شیخ البانی نے علامہ احسان رحمہ اللہ کی معیت میں ایک مدینہ سے یورپ کا سفر کیا تھا۔ علامہ احسان اللہ ظہیر سارے رستے شیخ البانی کو دباتے گئے، خدمت کرتے گئے۔ شیخ البانی نے پھر فرمایا احسان الہی مؤدب، یہ بڑا بادب بچہ ہے، ایسے نہیں اللہ تعالیٰ کسی سے کام لیتے، پہلے اپنے اندر صفات ہم پیدا کریں، صفات ہونا، ویسے ہم بڑے نعرے لگائیں پھر فائدہ نہیں ہے، اللہ کام نہیں لے گا۔ ڈاکٹر صاحب کھانا تیار کریں، ہم آ رہے ہیں، 25-30 ساتھی ہم آ رہے ہیں، ہم کلاس تھے نا، کلاس والے تھے، جی علامہ صاحب آ جائیں۔ اب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں پریشان تھا کہ 25-30 تو میرے گھر میں بیٹھیں گے کہاں، کہہ دیا آ جا، بیٹھیں گے کہاں؟
بچوں سے کہا بھی جلدی کھانا تیار کر دو، میرا بیلی آ رہا ہے، لاما آ رہا ہے۔ کھانا تیار ہو گیا ہے، لاما صاحب 30-40 بندے نال، لو جی کنڈی کھڑکائی، احسان لائی۔ ڈاکٹر صاحب نے دروازے کھول دیے، بھی آ جاؤ۔ آتے کیا، وہ 5-6 بندے بیٹھنے کی جگہ تھی جہاں بیٹھ کے کھانا کھانا تھا، باقی گاڑی نہیں تھا۔ لاما صاحب داخل، باقی بھی کہتے داخل۔ لاما صاحب کہتے بھی کہاں بیٹھیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی جو آپ کے سامنے ہے یہاں ہی بیٹھنا ہے، اس کمرے میں بچیاں ہیں، یہ کمرے میں جگہ نہیں ہے، یہاں ہی بیٹھنا ہے، یہ تھوڑی جگہ ہے۔ یہ گھر آپ کا ہے؟ جی یہ میرا گھر ہے۔ لاما صاحب نے وہاں ہی ہاتھ کھڑے کر لیے، یا اللہ اے زمینوں کے مالک، اے خزانوں کے مالک، میں گنہگار دعا کرتا ہوں میرے بھائی ڈاکٹر لقمان کو بنگلہ عطا فرما دے، تو بنگلہ دے سکتا ہے۔ اس دعا کے چند مہینوں بعد اللہ تعالیٰ نے لقمان سلفی صاحب کو بنگلہ عطا فرمایا، اور وہ بھی ابن باز نے لے کر دیا۔ یہ ساری باتیں آن دا ریکارڈ تحریری شکل میں ڈاکٹر لقمان سلفی صاحب حافظہ اللہ کی جو ان کی حالات پر اپنی کتاب ہے اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، یہ ایک مثال ہے، اس طرح 20 مثالیں، ہزاروں مثالیں ہمارے سلف صالحین محدثین کی موجود ہیں۔ یہاں پر ایک اور میں اشارہ کرتا ہوں، دنیا سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے، آپ کامیاب ہیں۔ رب سے رابطہ تھوڑا ہے، دنیا سے رابطہ بڑا زیادہ ہے، تو آپ ناکام ہیں۔ آج بھی ناکام ہے، کل بھی ناکام ہے، پرسوں بھی ناکام ہے، 1000 سال بھی زندگی آپ کو مل جائے تو آپ ناکام ہیں۔ عارضی 2-4 دن آپ بڑے خوش، بڑی کامیابی سے زندگی، حقیقت میں وہ ناکامی زندگی ناکامی ہوتی ہے، کامیاب زندگی نہیں ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ، بڑے مشہور امام طبرانی، ان کی تمام کتب پر ہم نے ایک مقالہ لکھا، دراسہ پیش کیا کہ امام طبرانی رحمہ اللہ کی کتب حدیث کا منہج کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ وہ یہاں سے جو رسالہ شائع ہوتا ہے محدث، اس میں کافی مفصل شائع ہوا۔ امام دارقطنی کی کتب کا منہج وہ بھی ادھر سے شائع ہوا، اور بھی کئی مضامین ہم نے، یعنی کتب حدیث کے منہج پر بھی ہمارا الگ دراسہ ہے۔ ایک محدث امام بہقی کی 30 کتب حدیث ہیں، ان پر بھی ہم نے محنت کا دراسہ کیا، ان کا منہج کیا ہے، ان کی کتابوں کو پڑھنا، بار بار اندر سے خود دخل کرنا، پھر اپنی تائید میں محدثین کے اقوال بھی لکھنا کہ واقعتاً یہی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ لگی، یہی محدثین کا ہی ہیں۔ بہرحال امام طبرانی کے حالات میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ وہ جوان تھے، کئی ممالک سے پڑھے، ماشاءاللہ بڑی کتابیں لکھیں، بڑے شہزادے تھے، غریب تھے بیچارے، غریب تھے، علماء غریب ہی ہوتے ہیں۔ اسکندریہ مصر کا یہ وہ علاقہ ہے، اسکندریہ بڑا مشہور ہے، یہ بحری جہازوں کا اڈا ہے۔ اسے کیا کہیں گے بحری جہازوں کے اڈے کو؟ ہاں جی، بندرگاہ، شاباش۔ یہ بڑے بڑے ممالک کی بندرگاہ ہے اسکندریہ۔ جس نے بھی مصر، دمشق وغیرہ آنا ہے تو اس نے کہاں اترنا ہے؟ اسکندریہ۔ امام طبرانی رحمہ اللہ اسکندریہ پہنچے، پڑھنے کی نیت سے، پڑھانے کے کام کی نیت سے، جوان تھے، اللہ سے بڑا تعلق مضبوط تھا۔ تو وہاں کا ماحول دیکھا کہ یہاں بہت زیادہ لوگوں کی آمد و رفت ہے، بہت زیادہ لوگوں کی اسکندریہ میں آمد و رفت ہے، تو میں یہاں ہی بیٹھ کے کام کروں، ادھر زیادہ لوگ آ رہے ہیں نا، مسافر بھی تمام دنیا سے، کئی ممالک سے لوگ، چلو میں کام کروں، لوگ مجھ سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ کام کرنا شروع کر دیا، کبھی آپ کی مسجد میں، کبھی اس مسجد میں، جیسے جیسے ماحول اللہ نے دیا، مخلص، او بیٹا اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ،
اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ۔ میں یہ آپ سے آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، بڑی جلدی آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے یا ویسے آپ کو خبریں ملیں گی کہ ابن بشیر بھائی کے لاہور میں بھی ادارے قائم ہو چکے ہیں۔ ہماری سوچ ہے پراپر، انشاءاللہ العزیز لاہور میں بھی ہمارے ادارے ہونے چاہیے، عالمی لیول کے ہمارے ادارے انشاءاللہ لاہور میں ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہماری سوچ ہے، یہ کراچی بہت بڑا شہر ہے، وہاں بھی ہمارے ادارے ہوں گے، اسلام آباد میں بھی ہمارے ادارے ہوں گے۔ یعنی اللہ کے لیے سوچ بنانے میں کوئی پیسہ لگتا ہے؟ اور نہیں بھائی، انا عند ظن عبدی بھی کا یہی معنی ہے۔ آپ اچھی سوچ رکھیں، انشاءاللہ یہ زمین سب کچھ میرے اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں گے، اللہ ہمارے لیے ہو جائے گا، ہم مانگتے جائیں گے، اللہ دیتا جائے گا۔ ہم ارادے تو بنائیں نا، اچھی نیت تو رکھیں نا۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے ارادہ کیا، یا اعلیٰ سکندریہ کے ماحول سے یہاں ہی کام کرنا ہے، بس کام کر رہا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے لیے مخلص بندے کو اللہ ضائع کرتا ہے؟ نہیں، غیب کے خزانوں سے مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے نا؟ جس طرح آیت کے ہونے پر ایمان ہے، اسی طرح اس آیت کے معنی پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، یجعل لہ مخرجا، مخرج ای من کل ضیق، ہر قسم کی تنگیوں سے نکلنے کا رستہ اللہ تعالیٰ خود بنا دیتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے کہ نہیں؟ جب بھی کوئی بڑی مشکل آئے گی، بڑی آپ کی پلاننگ $1 ملین کی ہے، آپ کی بڑی پلاننگ ہے۔ آپ نے سعودی عرب میں ایک جگہ مجھے درس کا موقع ملا، وہاں مدینہ کے فارغ التحصیل تھے۔ میں نے کہا بیٹو انشاءاللہ آپ نے عرب یونیورسٹیوں میں کام کرنا ہے، بیت اللہ میں کام کرنا ہے، مکہ مدینہ میں کام کرنا ہے۔ وہ جو مدینہ کے فارغ ساتھی تھے نا، مجھے کہتے شیخ صاحب یہ گلا نہیں کر دیا۔ میں کہا کیا ہوا؟ میں نے کیا کہہ دیا؟ مجھے کہتے ہیں اللہ کے بندو، عرب کا یہ نظام ہی نہیں ہے، عرب کا یہ قانون ہی نہیں ہے۔ اور میں نے کہا بھائی یہ مکہ مدینہ میرے رب کا ہے، عربوں کا نہیں ہے۔ آپ اپنے اندر اہلیت پیدا کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنانا یہ میرے اللہ کی صفت ہے۔ شیخ محترم تشریف لے آئے ہیں۔